شفاق احمد کی کتاب زاویہ سے ایک حیرت انگیز واقعہ عرض ہے۔ تقریباً 100-150 برس قبل کی بات ہے۔ لکھنؤ بھارتی شہر کے قریب ایک قصبہ سندیلہ ہے۔ وہاں کے لڈو اور شاعر مشہور ہیں۔ وہ شاعر بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں۔ لکھنؤ میں بھی بڑے شاعر تھے، لیکن سندیلہ کے شاعر اصلاح دیتے تھے اور اس کی اجرت وصول کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سندیلے میں بہت زبردست خشک سالی ہو گئی اور وہاں کے نواب اور چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تمام کی تمام سوکھے خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ اس قدر صورتحال خراب ہوئی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پٹنے لگا۔ جگہ جگہ پر پٹی ہوئی زمین کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈور ڈنگر مویشی مرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے پنجر اور سینگ جگہ جگہ پڑے نظر آتے۔ پرندوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گئے تو پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ لوگوں نے آ کر سردار کے پاس شکایت کی۔ وہ سردار لڑکڑاتا نواب کے پاس گیا کہ حضور، لوگ گاؤں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، لہذا نماز استسقاء پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے تو گاؤں ہی خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز استسقاء ادا کی گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا، جس سے لوگوں کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم اپنا ناقوس بجا کر اور بھجن گا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، شاید وہ بارش بھیج دے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب ڈھور ڈنگروں کے ساتھ انسان بھی مرنے لگے تو اس علاقے کی طوائفیں، وہ سارے اتر پردیش میں مشہور تھی، اپنا چھوٹا سا گروہ لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جنتا عوام پر بہت کڑا اور برا وقت آیا ہے اور اس برے وقت میں ہم سب معاف ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اگر ہمیں اس کی اجازت دی جائے تو ہم شاید اس علاقے اور آپ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ نواب صاحب نے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ طوائفوں نے کہا، ہم بھی ایک مخصوص مقام پر کھلے میدان میں بیٹھ کر بیٹھیں گی اور ہم بھی کچھ گریہ وزاری کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آنے پائے۔ ان کی وہ شرط منظور کر لی گئی۔ وہ اپنے قیمتی گھروں اور سونے چاندی کی زیورات اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اپنے بالا خانہ پر چھوڑ کر سیڑھیاں اتری۔ انہوں نے سفید رنگ کی نیلی کنی والی دھوتیاں پہنی ہوئی تھی، جیسے کلکتے والی خواتین پہنتی ہے، خاص طور پر جیسے مدر ٹریسا پہنتی تھی۔ ایک چرواہے نے آنکھوں دیکھا حال بتایا تھا، حالانکہ کسی مرد کے وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جب اس مخصوص جگہ پر آئی تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے درخواست کی کہ خدا، تو جانتا ہے ہمارے افعال کیسے ہیں اور ہمارا کردار کیسا ہے اور ہم کس نوعیت کی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے، ہم تیری بڑی شکر گزار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبت جو انسانیت پر پڑی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ اس علاقے میں جو خشک سالی آتی ہے وہ ہماری موجودگی سے آتی ہے اور اس ساری خشک سالی کا کارن ہم ہیں۔ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دل سے دعا کرتی ہیں کہ بارش برسا اور ان لوگوں اور جانوروں کو پانی عطا کر، تاکہ اس بستی پر رحم ہو اور ہجرت کر کے جانے والے پرندوں کو واپس آنے کا پھر سے موقع ملے اور وہ یہاں خوشی کے نغمے گائیں۔ چرواہ کہتا ہے، جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اتنی سیاہ گٹا آئی اور وہ بارش میں تبدیل ہو گئی اور ایسی زبردست موسلا دھار بارش ہوئی کہ سب جل تل ہو گیا اور وہ عورتیں اس بارش میں بھیگی اور ان کی بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھی جنہیں لے کر وہ ایک طرف کو نکل گئی۔ پھر کسی نے نہ ان کا پوچھا اور نہ ہی ان کا کوئی پتہ چلا کہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ انہیں زمین چاٹ گئی یا آسمان کھا گیا، لیکن ساری بستی پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ میرے ذہن میں اور دل میں ان طوائفوں سے منسوب اس کہانی کا پس منظر آ جاتا ہے۔ جب میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ہم بہت اچھے بھلے اور پاکیزہ لوگ ہیں، ان طوائفوں کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، تو مجھے ہر طرف سے چہروں پر نفی کے آثار ملتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے گناہوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کریں اور پھر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کریں، اس سے ایک ایسی بارش ہو سکتی ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔